السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ دا لائٹ فیوچر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ گلے میں خراش یا ورم ہونے سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ کھانسی پھیپھڑوں، حلق اور سانس کی نالیوں کی اس کوشش سے پیدا ہوتی ہے جو وہ اپنے اندر کسی اٹکی ہوئی چیز یا خراش کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دراصل کھانسی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے سانس لینے اور بیرونی فضا سے باد نسیم یعنی کہ آکسیجن جذب کرنے والے اعضاء میں کوئی خرابی یا نقص واقع ہو گیا ہو۔ ہماری خوشحال زندگی کا راز یہی ہے کہ خالص باد نسیم بدن کے اندر پہنچ کر زہریلے سیاہ رنگ کے خون کے ارغوانے سرخ رنگ میں تبدیل کرتی ہے اور بدن کی غذا بناتی ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب تشریح فرمائی کہ ہر سانس لینے سے تفریح اور خارج کرنے سے زندگی میں تازگی حاصل ہوتی ہے۔ کھانسی ہمیں پریشان کرنے کے باوجود نتیجہ کے طور پر ہمارے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے۔ کھانسی یا تو بلغم رک جانے سے پیدا ہوتی ہے یا گلے یا پھیپھڑوں میں زخم، خراش اور ورم ہو جانے سے شروع ہوتی ہے۔ اسے خشک کھانسی کہا جاتا ہے۔ خراش یا ورم ہونے سے کھانسی شروع ہو جائے تو اسے اتبانزلی کھانسی کے نام سے پکارتے ہیں۔ آج بلغمی کھانسی کی ایک لاجواب گھریلو دوا آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں جو کھانے میں خوش ذائقہ اور حلق، سینہ اور ہوائی نالیوں کے لیے ایک عمدہ دوا ہے۔ غذائی اجزاء سے مالا مال ہونے کے ساتھ بلغم کو آسانی کے ساتھ خارج کر کے کھانسی میں سکون پیدا کر دیتی ہے۔ اس نسخے سے ہزاروں دکھی انسانوں کی مشکل سے خارج ہونے والی اور جمی ہوئی بلغم آسانی سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس نسخے میں السی، آدھا چٹانک منقع بیج نکالے ہوئے وہ جو خشک انگور ہوتے ہیں وہ، 1 چٹانک مغز بادام، 2 چٹانک اور شہد 7 چٹانک شامل ہے۔ السی، مغز بادام چیلے ہوئے اور منقع تینوں کو پیس کر شہد کو معمولی گرم کر کے اس میں ملا دیں۔ اس محلول کو چائے والا آدھا چمچ منہ میں رکھ کر چوس چوس کر آہستہ آہستہ حلق میں اتاریں۔ اس طرح جمی اور رکی ہوئی بلغم پتلی ہو کر نکلنے لگتی ہے۔ خراش یا سوجے ہوئے حلق اور گلے اس کے لعابی اثر سے نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کی رگڑ بند ہو کر بلغم خارج ہونے لگتی ہے۔ دمہ والے پرانے مریض اگر اس لوک کو تیار رکھیں تو انہیں دورے کے وقت ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اب ان لوک بنانے والی دواؤں کے اجزاء ترکیبی ملاحظہ فرمائیں۔ مغز بادام میں لحمیات یعنی پروٹین ہے، خالص روغنی اجزاء ہیں، حیاتین الف اور بے کے علاوہ آدھا چٹانک وزن میں 190 حرارے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ السی کے بیج جس کے لڈو بنا کر آج بھی ہزاروں بھائی سردیوں میں کھاتے ہیں، اپنے اندر لحمیات اور روغنی اجزاء رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں حیاتین الف اور حرارے آدھی چٹانک وزن میں حاصل ہوتے ہیں۔ منقع میں لحمیات 2% اور معمولی مقدار میں روغنی اجزاء کے ساتھ تقریباً 80% نشاستہ دار گلوکوز فروکٹوز بنانے والے ہوتے ہیں۔ شہد اپنی شفائی اور غذائی اثرات کے ساتھ حلق، سینہ اور ہوائی نالیوں کو بہتر کارکردگی کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اکثر موسم بدلتے میں یہ بیماری تقریباً سمیع کو ہوتی ہے اور ہمیں وقتاً فوقتاً کھانسی کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے۔ اکثر بدلتے موسم میں بچوں کو بھی کھانسی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو بچوں کو بھی ایسے موسم میں جب کھانسی ہو، موسم کے لحاظ سے شہد چٹائیں اور شہد میں ہلکی سی کالی مرچ بھی اگر شامل کر لی جائے تو جلدی افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزوں سے خاص پرہیز کیا جائے۔ کھانسی کے دوران آئل کا کم سے کم استعمال کریں۔ ویسے عام زندگی میں بھی تیل کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے، لیکن کھانسی میں خاص کر ان ایسی اشیاء جن سے یہ بیماری بڑھتی ہے ان سے خاص پرہیز کیا جائے۔
امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی اس میں غلطی ہو، کہیں پر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ سب میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے بتائیں تاکہ میری مزید اصلاح ہو سکے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خاص خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ہمیشہ یاد رکھیں۔ آتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا سب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔